اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف، اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن شریف بزرگی والی کی قسم ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ بات عجیب ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے، یا دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے دور معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کو کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آتا ہو، سو یہ کہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمانوں کی طرف نگاہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو کیسا مزین کیا اور اس میں شگاف تک نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگا دی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر وہ اس سے باغ اور کھیتی کا اناج اتارا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور کے درخت اگائے جن کے خوشے تابتا ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب روزی ہے بندوں کے لیے، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن سب مردوں کو زمین سے نکالنا ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور کنویں والے اور سمود علیہ السلام جھٹلا چکے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عاد علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آئکا کے رہنے والے اور طوبہ کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید پوری ہو کر رہی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پیدا ہوئے تو دوبارہ کیا پیدا ہوں گے، اس چیز میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی رغ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی، اور اے انسان یہی وہ حالات ہیں جس سے تو بھڑکتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سور پھونکا جائے گا، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر شخص اسی طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس دن سے غافل تھا، اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر تیرا پردہ اٹھا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سرکش یعنی ہر بدماش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا، صبح نکالنے والا تھا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود بھی رستے سے دور بھٹکتا ہوا تھا، یعنی شیطان بھی بولے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود رستے سے ہٹ گیا تھا۔
آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے سامنے یہ جھگڑا نہیں کرو، میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی تھی۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہماری یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس یہ بات بدلہ نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو دوزخ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، مطلق دور نہ ہوگی۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع ہونے والا اور حفاظت کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں جو چاہے گا حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بہت کچھ ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی ہیں، وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، وہ شہروں میں خوب چلے پھرے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اس کے لیے نصیحت ہے، یعنی وارننگ ہے، جو فہم والا قلب رکھتا ہو یا وہ کان لگا دیتا ہو متوجہ ہو کر۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کریں اس پر جو یہ بکواس کرتے ہیں، اور آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھا کریں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں اور نمازوں کے بعد بھی۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سن لو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن لوگ اس چیخنے کو سن لیں گے اور وہیں نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن زمین ان پر سے ہٹ جائے گی اور وہ سب جلد جلد نکل پڑیں گے، اور جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرے اس کو آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے، یعنی قرآن شریف کے ذریعے وارننگ کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔